میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہدایت کے لیے بھائی ایک جملہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ جو مانے نا، بات کو مانے، اس کے لیے ایک جملہ بھی کافی ہوتا ہے۔ جو نہ مانے ساری رات اس کو قصے سناتے رہو، اس نے ماننا جو نہیں ہے۔ نہ ماننے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ اندازہ لگاؤ بھائی، ہم جو کلمہ شریف پڑھتے ہیں یا کسی کافر کو کوئی مسلمان کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں نا۔ تو کلمہ، دوسرا کلمہ پڑھو سارے، دعا کلمہ آنا نہیں پڑھو، شاباش۔ ہاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب دیکھو یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے، بظاہر چھوٹی سی بات ہے نا، ایک سانس میں آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہم تو الحمدللہ جدی پشتی مسلمان ہیں نا جی۔ میں ویسے غیر مسلم کی بات کرتا ہوں۔ کوئی غیر مسلم اگر ہو اور وہ کہے جی میں مسلمان ہوتا ہوں، تو اس کو کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کرنی، پڑھ بھائی کلمہ، کلمہ پڑھا یا مسلمان ہو گیا۔ تو ہدایت مل گئی کہ نہ مل گئی؟ یعنی ایک کلمہ پڑھا، کفر سے اسلام میں آ گیا۔ یعنی اگر آدمی دین کی بات کو مان لے نا جی، اس کے لیے ہدایت کے لیے ایک جملہ ہی کافی ہوتا ہے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء والمرسلین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، اللہ نے مجھے پہلے انبیاء پر 6 باتوں میں فضیلت عطا فرمائی ہے۔ 6 باتوں میں جو پہلے نبیوں کو نہیں ملی، مجھے اللہ نے دی ہے۔ ان میں کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں بہت مختصر بات کرتا ہوں، اس کی تشریح پھر قیامت تک کرتے رہو۔ یہ ہے اصل چیز، مختصر بات، اب اس کی تشریح پہ لگے رہو۔ علماء آئیں گے، صلحاء آئیں گے، مفسرین، محدثین، متکلمین، مؤرخ آئیں گے، سارے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی بساط کے مطابق ترجمے کریں گے، تفسیریں کریں گے، تشریحات کریں گے، اور سب کچھ کرنے کے بعد آخر میں لکھ دیں گے واللہ اعلم بالصواب۔ اب بھی پوری کی پوری صحیح حق بات اللہ ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ علماء نے بڑی بڑی تفسیریں لکھی، احادیث کی بہت بڑی بڑی شروح لکھی گئی۔ بخاری شریف کی کتنی شرح ہیں، مسلم کی کتنی شرح ہیں، ترمذی شریف، ابو داؤد کی کتنی شروحات لکھی گئیں۔ آج نیٹ کا دور ہے، ذرا سرچ کرنا، آپ کو پتہ چلے گا سینکڑوں شروحات، فارسی میں، عربی میں، اردو میں، ہر زبان میں علماء نے لکھی ہیں۔ اور دیکھو حدیثیں تو وہی ہیں نا، حدیثیں نہیں بنتی، حدیث وہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے، بس حدیث وہی ہے۔ آگے ان احادیث کی تشریحات ہیں، تفصیلات ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ میں مختصر بات کرتا ہوں، بڑی لمبی تشریحات ہوتی ہیں۔ اسی میں ایک بات ارشاد فرمائی، کسی نے پوچھا، عرض کیا حضور مجھے مختصر بات فرما دیں۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، بس یہ فرمایا زبان سے یہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر اس پر پکا رہ جا، پھر پیچھے نہ ہٹنا، پکا رہنا۔ آمنت باللہ ثم استقم، اس میں بھائی سارا دین آ گیا، سارا دین یاد رکھو۔ زبان سے کیا کہا؟ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر پکا ہو گیا، پیچھے نہیں ہٹا۔ مرد وہی ہوتا ہے نا جو اپنی زبان پر
قائم رہے۔ جو زبان سے پھر جائے وہ مرد تو نہیں ہوتا نا جی۔ لوگ کہتے ہیں بادشاہ اسی زبانہ پیچھے جانا قربان کر دینے ہاں، زبان جی دے چھوڑی جی بس گل ختم ہو گئی۔ پہلے لوگ کہتے تھے نا، آج کل تک آج کل نے معاملے تو تسی میرے کو زیادہ سمجھتے ہو نا۔ آج کل تک گل کرے تو آکے تساں ویکھو جی تساں پہلو اے جو آکھایا تساں ای زبان کیتی تو آخنے او بھی میں آکھایا تو ای بھی میں پہ آخنا چل تو ایک کام ہو گئے۔ ہاں او بھی میں آکھایا ای بھی میں پہ آخنا، یعنی کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی ای نہیں کہ بھائی میں کوئی سچی گل کرنا، او بھی میں کوڑ مارا ہے ای بھی میں کوڑ مارا ہے۔ کیوں بھائی جڑا آدمی یہ آخنا او بھی میں آکھایا ای بھی میں آکھایا تو وات او اس تو بعد وات او نہ کچھ اور آکسی، وات او آکسی تو وات ای آکسی، وات ای آکسی تو وات او آکسی، وات ساری زندگی او تے ای تے او تے ای۔ اس لیے قرآن ہے لا الہ ہاؤلاء ولا الہ ہاؤلاء، نہ ادھر نہ ادھر، نہ الا الذین نہ الا الذین، پنجابی ترجمہ کار کرا، نہ ادھر نہ ادھر۔ تو زبان کا کنٹرول کرنا، زبان پر پکا رہنا ہمارے معاشرے کے اندر بھی ہے نا۔ آمنت باللہ قل، یہ کہو میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر پکے رہ جاؤ۔ یہی مرد کی یہی شان ہوتی ہے، مرد ہو عورت ہو، ایمان والا، ایمان والوں کی یہی شان ہوتی ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، اب بھئی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں، اس کے احکام میں اور کوئی بھی شریک نہیں، وحدہ لا شریک، اللہ کی ذات ہے بس۔ پھر اللہ ہی نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور حضور کو ہی اللہ نے آخری نبی بھی بنایا، اس لیے حضور آخری نبی ہیں، یہ عقیدہ بھی بیچ میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد کتابیں ساری اللہ نے نازل کی، قرآن بھی اللہ، یعنی پھر سارے دین کی نسبتیں اللہ کی طرف ہو جاتی ہیں نا جی۔ جب اللہ کو مانا ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی بات کو سمجھانے کے لیے مثال دیا کرتے تھے، اور انہیں کی دعاؤں کی اور فیوز کی برکات ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ ذہن میں کوئی مثال ڈال دیتے ہیں، میں وہ عرض کر دیتا ہوں نا تو احباب اس کو جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو بھائی، جیسا جب شادی کا موقع ہوتا ہے نا تو دولہے کو جب امام صاحب پوچھتے ہیں ہاں بھائی فلاں بنت فلاں اتنے حق مار کے عوض تجھے قبول ہے، تو وہ کیا ہنا ہے جی؟ قبول ہے نا، ڈرو نہیں، یار ڈرنے کیوں؟ جڑے قبول کر رہے وہ تو آنکھو نا، جڑے نہیں کیتے وہ بھی اللہ کر سی قبول کر جنسو، تو جنہ کیتے نا پوچھے صحیح پہ کی حال ہون کی حال ہے، تو اس وقت دولہا کیا کہتا ہے بھائی جی قبول ہے۔ ایک کو اٹھ کے کو مطلب لمبے چوڑی ورزش نہیں کرنا، کوئی دوڑنا نہیں، کوئی پہاڑے تے نہیں چڑھنا، کوئی 10 میل دوڑ کے نہیں آنا، کوئی لمبی گل نہیں ہونی، اتنی گل بس۔ اور بعض جگہ تو 3 دفعہ قبول ہے کہلواتے ہیں، بعض دفعہ ایک ہی ہوتا ہے، دونوں ٹھیک ہیں، کوئی حرج نہیں، ایک دفعہ بھی کافی ہے، مگر اصل میں اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ فلاں بنت فلاں اتنے حق مار کے عوض تمہیں قبول ہے؟ وہ کہتا ہے جی قبول، قبل تو میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ کیوں جی اتنی گل ہے نا، اور اس کو زیادہ گل تو نہیں نا۔ اچھا سال گزر گیا، جاتک جم پیا، 2 سال گزرے، دعا آ گیا، 5 6 8 10 سال بعد 4 5 جاتک کڑیاں ہو گئے، سکولوں نے فیساں ہو گئیاں، اگر جناب پریشانیاں ود گئیاں۔ آج کل تو ہیں بھی پریشانیاں ودی ہیں، آٹا اج نہیں جی، اج لون نہیں جی، جنا تھکا ہوا گھر آیا، پوچھا روٹی، اس نے کہا روٹی کی آٹا ہی نہیں تو روٹی کتنے کرنا؟ اچھا آٹا آ گیا جی، گیس ہی نہیں تھی، چولہا ہی نہیں پہلنا پکا کی، اور لڑائیاں شروع ہو گئیں، جھگڑے شروع ہو گئے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کتنے مسائل ہو جاتے ہیں جی۔ اب اگر وہ کہے میں خالی یہ آکھا ہے کہ قبول ہے، یہ سارا کچھ میں تھوڑا ہی آکھا یا۔ اب اگر بھائی وہ لڑ پڑے
اور وہ یہ کہے کہ میں بھائی خدا نواستا نے جی میں ہی سارا حساب تھوڑا ہی آکھیا، میں تو خالی اتنا آکھیا کہ قبول ہے بس، یہ کو سارا جنجال میرے سے تھے کم پا دیتا نے. تو پھر اس کو سمجھاتے ہیں بھائی یہ ساریاں گلاں اس قبول ویچ ہی ہون، اس تو باہر نہیں ہون. ہاں یہ ساریاں گلاں اس ویچ ہی ہون نا، یہ جو تاکہ قبول ہے نا یہ ساریاں گلاں اس ویچ کار. اسی طرح بھائی جب کہا نا آمنت باللہ، پھر سارا دین اس اجکار آ گیا. ہاں پھر پہ آگے او جی میں تو خالی کلمہ پڑھایا، نہیں کلمہ کتنا سارا دین ماننا پڑے گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اسلام قبول کرنے کے لیے اور کہنے لگا عمر میں اسلام تو قبول کرتا ہوں لیکن میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، شراب تو ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو کوئی گنجائش ہوگی؟ حضرت عمر فرمایا نہیں یہ بات غلط ہے، تم ایسے شرطیں نہ لگاؤ، تمہاری مرضی اسلام قبول کرتے ہو تو کرو، نہیں کرتے ہو تو نہ کرو. اس لیے یہ مسئلہ بھی یاد رکھو جو فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے قبول کرنے میں جبر نہیں ہے. آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے ہو، اس کو پکڑ لو مسلمان ہو نہیں تو گولی مار نہیں، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے. یاد رکھو کسی کو بھی آپ جبرن مسلمان نہیں کر سکتے ہو، لیکن جب مسلمان ہو جائے اس پر جبرن قانون نافذ کر سکتے ہو. یہ دو باتیں ہیں یاد رکھنا. ایک یہ ہے کہ آپ کسی کو جبرن، آج کل لوگ کہتے ہیں کسی کو او بھائی تریمتیاں پردہ کراؤ، اور بادشاہ چھوڑ جی لا اکراہ فی الدین، دین جبر کوئی نہیں. ہاں یہ بات نہیں ہے، آپ کسی کو جبرن مسلمان نہیں کر سکتے. یہ عیسائی وغیرہ پھرتے ہیں نا، عیسائی ہیں دوسرے غیر مسلم ہیں، سندھ میں ہندو بہت ہیں، کسی کو آپ جبرن پکڑ کے کہتے ہیں ادھر آؤ کلمہ پڑھنی تو گولیاں مارنی، یہ اسلام نے شریعت نے اس کی اجازت قطعاً نہیں دی ہے. بلکہ میں آپ سے اگر عرض کروں الحمدللہ ہمارا اسلام، ہمارا دین ایسا دین فطرت اور ایسا خوبصورت دین ہے، کل کائنات میں ایسا دین کسی کے پاس نہیں ہے. یاد رکھو کوئی بڑے سے بڑا کلمہ ہو، بڑے سے بڑا سمجھدار ہو، بڑے سے بڑا لبرل کیوں نہ ہو، ایسا دین جو اسلام ہے الحمدللہ کسی کے پاس بھی نہیں. جتنے حقوق اسلام نے دیے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح ہوتا ہے نا، واقعہ تو آپ کو پتہ ہے نا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے چلے، بیت المقدس سے مسلمانوں کے سپہ سالار نے عرض کیا تھا عمر اگر آپ تشریف لے آئیں تو یہاں کے یہودی عیسائی کہتے ہیں ہم خلیفۃ المسلمین کو دیکھ کر کے شہر کی چابیاں حوالے کر دیں گے، اس لیے کہ ہماری تورات انجیل میں آپ کے دوسرے خلیفہ کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ہم ان کی نشانیوں کو دیکھیں گے، بغیر لڑائی بڑھائی کے شہر آپ کے حوالے کر دیں گے، صرف وہ تشریف لے آئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ سے چلتے ہیں اور دمشق پہنچتے ہیں اور بیت المقدس پہنچتے ہیں فلسطین. اور ایک غلام ہے ساتھ، ایک غلام، کبھی اونٹ پر سوار غلام ہوتا ہے اور کبھی اونٹ پر سوار آپ ہوتے ہیں، ایک ایک منزل تک ایک سوار. یہ ہے ریاست مدینہ. یاد رکھو آج لوگ ریاست مدینہ کا نعرے لگاتے ہیں تو حشر کیا ہے؟ اتھی بھی آیا ہے نا ریاست مدینہ والا تواڈے شہر بھی، کل آیا کہ پرسوں آیا؟ پرسوں. تو کیا حالت تھی لوگوں کی؟ یہ ہے ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں. پرسوں تیڑے کی ہے جی جمعہ، یہ جتنے ہیں کسی کی بھی جمعہ نہیں پڑھا، جمعہ بھی نہیں پڑھا. ریاست مدینہ یہ بے نماز آدمی ریاست مدینہ کا نام ہے، شرم بھی نہیں آتی تمہیں؟ ایک ہی بھی جمعہ نہیں پڑھا. سب جتنے بھی تھے 11 بجے 12:30 اس کا ہیلی کاپٹر آیا اور 3 بجے وہ واپس چلا گیا، کوئی نماز نہیں پڑھی. اور ریاست مدینہ کا نام لیں تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ ریاست مدینہ کی نماز بھی نہ پڑھو بھائی، یہ اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں. جمعے کی نماز، جمعے کا دن بھائی کم از کم چلو تم نے اور جو کچھ کام کیے ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے، یہ تھوڑا ہی ہے کہ نہیں پتہ لگتا. چلو جو بھی کیا
وہیں کمرے میں ہی تم کسی امام صاحب کو بلا لیتے، کہے جی چلو جی ہاں 2 رکعتیں پڑھا جاؤ، خدا کے سامنے سجدہ تو ظالموں کر لیتے، کسی کی بھی نماز نہیں پڑھی سارے سمجھ، کیونکہ نماز خدا نہیں، نماز تو نہیں نجی، نماز تو حکمرانہ نہیں ہے، حکمران سجدے کروں تو ان بھی کار چھوڑیں، ان نہ کروں تو انہیں کی پڑھنی نماز ہے مسلمان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اونٹ ہے، سواری ایک ہے، سوار 2 ہیں، باری باری سوار ہوتے جا رہے ہیں۔ جب وہاں قریب پہنچے نا، اتفاق کی بات کہ اونٹ پر سوار ہونے کی باری غلام کی آ گئی تو وہ کہنے لگا حضرت، اب وہ دیکھیں آگے وہ فصیل کے اوپر سارے کھڑے ہیں اور اتنا بڑا اجتماع ہے، لوگ کھڑے ہیں، حضرت اونٹ پر آپ ہی سوار ہوں۔ فرمایا نہیں، میں عدل کے خلاف نہیں کروں گا، میں مدینے واپس چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں، لیکن عدل و انصاف کے خلاف نہیں کروں گا، میں اونٹ کی مہار پکڑے ہوں گا اور اونٹ پر سوار تو ہوگا، کیونکہ باری اب تیری ہے میری نہیں ہے۔ چنانچہ اونٹ پر غلام سوار ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے موڑے پر مہار ہے۔ حضرت عمر آگے گئے تو انہوں نے جب فصیل سے دیکھا نا تو وہ سپہ سالار سے پوچھتے ہیں صحابی سے کہ یہ خلیفہ جو ہے اونٹ پر جو سوار ہے اس کی تو نشانیاں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، جو اونٹ پر سوار ہے یہ غلام ہے، جس کے موڑے پر مہار ہے یہ عمر جرار ہے، ہاں یہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا حضرت عمر کو، اسی وقت انہوں نے پادریوں نے اعلان کیا یہی سچا خلیفہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس خلیفۃ المسلمین کی ایک ایک نشانی ہماری کتابوں میں لکھی ہے، دروازے کھول دو، اس سے لڑائی کرنا اپنے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے، اس پر کوئی غلبہ نہیں پا سکتا، یہی فاتح اعظم ہے، یہی فاروق اعظم ہے۔ بغیر لڑائی کے انہوں نے شہر حوالے کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں داخل ہو گئے نا تو وہاں کے جو پوپ پادری بڑے بڑے تھے انہوں نے کہا حضرت آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، عزت احترام کرتے، کافر بھی مانتا تھا، غیر مسلم بھی صحابہ کی عزت کرتا تھا، تو ہمارا یہاں گرجا ہے اس میں کسی جگہ آ کر کے آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں، آپ حضور کے خلیفہ ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے، تو آپ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اب دیکھو میں عرض کر رہا تھا نا ہمارے دین جیسا پیارا دین کہیں بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان سے فرمایا بات یہ ہے میری ایک حیثیت ہے، میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہوں، اس وقت پوری ملت اسلامیہ کا میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میری ایک حیثیت ہے، اگر میں نے آپ کے گرجے میں 2 نفل پڑھ لیے نا تو آنے والے وقت میں مسلمان آپ کے گرجے پر دعویٰ کر دیں گے کہ یہاں ہمارے خلیفے نے نماز پڑھی تھی، یہ ہمارا ہے، آپ کے لیے پریشانی بن جائے گی، اس لیے یہ چیز آپ کی ہے، میں ادھر نماز نہیں پڑھتا تاکہ کل کو مسلمان آپ کو پریشان نہ کریں۔ بتاؤ ایسا دین کہیں ہے؟ ہم تو خود جان بوجھ کے باڑے لوگا فرضی قبریں بڑھائی ہونی ہیں، کوئی بھی نہیں ہونا اندر، قبر بڑھا کے جھنڈا لا دیتا، یہ کیا لائے جی انانگا پیر ستا ہوا اب اس کا خراب نہ کرو جی، قبر شریف جی، قبر شریف، اندر شریف ہے ہی کوئی نہیں، شریف کی اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور بس جھنڈا لاتا بہ گیا بڑھ کے، دوسری جگہوں پر سرکاری جگہوں پر مسجد تھلا بنا کر کے قبضہ کر کے بیٹھ گئے، سب شرعی طور پر ناجائز ہے، یاد رکھو۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب میں عرض کر رہا تھا بھائی یہ نہیں ہے کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے، ہاں دین قبول کرنے میں جبر نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، مسلمان نہیں ہوتا نہ ہو، لیکن اگر کوئی مسلمان ہو گیا، اب اگر اس نے چوری کی اس کا ہاتھ کٹ جائے گا، اسلامی حکومت ہوئی تو، زانی پکڑا گیا، اگر تو زانی شادی شدہ ہے تو سنگسار، اگر کوارا ہے تو 100 درے، یہ حکم ہے قرآن کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ایسی شرطیں نہ لگا، شراب پینا یا نہیں پینا، مسلمان ہوتا ہے تو میری مرضی،
خیر جی، وہ خوش قسمت تھا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا اپنی مرضی سے مسلمان ہوا ہے کہ جی، جبر تو کوئی نہیں، کہ نہیں جی نہیں کوئی جبر نہیں۔ فرمایا اب میری بات سن، اب تو ہو گیا مسلمان، اب تجھ پر قرآن و سنت کا قانون نافذ ہوگا۔ اب اگر تو شراب پیے گا میں تجھ پر شراب کی حد جاری کروں گا، اور اگر تو کہے کہ میں جی اسلام ہی چھوڑتا ہوں تو بن جائے گا مرتد اور میں تیری گردن مار دوں گا۔ یاد رکھ، اگر تو شراب پیے گا، اب چونکہ تو خود اپنی مرضی سے مسلمان ہوا ہے نا، تو پھر کیا ہوگا، میں تجھ پر شراب کی حد جاری کروں گا۔ اور اگر تو کہے نہیں جی نہیں میں اسلام ہی چھوڑنا، اب اسلام نہیں چھوڑ سکتے ہو۔ کیوں؟ فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اس کو قتل کر دو۔ یہ ایسا ناسور بن گیا، نہیں جی ناسور، جس طرح ٹانگ میں ناسور ہو جائے تو ٹانگ کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ بھئی ایک آدمی کے پاؤں میں ناسور، کینسر بن جائے، کینسر پھیلنا شروع ہو جائے تو کیا کہتے ہیں؟ خود بخود جا کر کے ڈاکٹر سے کہتے ہیں مہربانی کرو جی ذرا میں جلدی ٹائم دو، کیونکہ اتنے چلے گا تو میرا گوڑا خراب ہو جائے، جلدی جلدی اس کو کاٹو۔ خود بخود کٹواتے ہیں، کیوں؟ تاکہ باقی بدن بچ جائے۔ اسی طرح معاشرے کے اندر اگر کوئی اس طرح دین کو چھوڑ دے وہ بن جاتا ہے مرتد۔ فرمایا ایسا ناسور ہو گیا ہے کہ اور مسلمانوں کو بھی پریشان کرے گا، اس لیے اس کو تو قتل کرو تاکہ آئندہ مسلمان ارتداد سے بچ جائیں۔ یہ کینسر ہو گیا ہے، اس کینسر کو معاشرے سے نکال دو۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی کہ بات مختصر ہو نا، مگر اس پر بندہ عمل کرے تو یہ لمبے چوڑے واضحوں سے بہت بہتر ہے۔ میں نے آیت پڑھی تھی اہدنا الصراط المستقیم، یہ بھائی ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، امام ہو تو وہ پڑھتا ہے اور مقتدیوں کی طرف سے ہو جاتی ہے، باقی اپنے ہو نا جی، تو اس میں ہر رکعت میں ہر نمازی پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے سارے پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھی راہ پر۔ اب بھائی وہ سیدھی راہ کون سی ہے؟ یہ یاد رکھو، جتنا ہے نا اللہ کا قرآن سے سارے کا سارا قرآن و مجید تفصیل ہے سورہ فاتحہ کی۔ سورہ فاتحہ میں جو فرمایا اس کی تفصیل آگے ساری کی ساری قرآن و مجید میں ہے۔ پورا قرآن اس کی تفسیر ہے، اس کی تفصیل ہے کہ تم نے اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو اللہ کا قرآن پڑھو۔ اب دیکھو جی، ہم ہر نماز میں نہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، اس کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ سارے بولو، چلا ہمیں، سارے پڑھو، چلا ہمیں سیدھی راہ پر۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ہے۔ نماز میں پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھی راہ پر۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں بھائی، یہ سچے دل سے کرتے ہیں کہ ہمیں اتو کرنے ہیں؟ بولو نا، بولنے کیوں نہیں؟ یہ ہم سچے، الحمدللہ نمازی نماز پڑھتا ہے تو سچے دل سے پڑھتا ہے نا جی، ورنہ پڑھے ہی نہیں۔ جڑے نہیں پڑھنے کوئی مجبر تو نہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ الحمدللہ عبادت کو سچے دل سے کرتے ہیں۔ تو ہم سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھی راہ پر۔ لیکن جس نماز پڑھنے تو پھر کیا ہے نہیں، جس اسی نماز پڑھ لینے تو پھر اسی کی دعائیاں کرنے ہونے ہیں، یا اللہ مہربانی کر، یا اللہ جاتک دے، یا اللہ مقدمے ہٹا دے، یا اللہ فلانی زمین پٹی قبضہ کیتی پی، یا اللہ تو مہربانی کر یا اللہ میرے تے قرضہ چڑھ گیا وہ مہربانی کر۔ ایک بھی اسی نہیں آہنے یا اللہ سیدھے راہ تے چلا، وہ عربی تے آگ چھوڑنے نمازہ گولو بعد تو ساری گل نہیں کرنا، تسی نیک لوگ ماشاءاللہ، تسی تو ہر ویلے سیدھے راہ نہیں دعا کرنے ہو۔ سو میں ویسے اپنا عرض کرتا ہوں بھائی کہ ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟
اتنا ہم نہیں سوچ دے کہ بھائی جو نماز میں ہم دعا کرتے ہیں وہ بعد میں بھی ہم دعا کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ بعد میں تو ہم نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کہتا یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، نہ امام دعا کرتا ہے نہ آپ لوگ کرتے ہو، آپ بھی نہیں کرتے، امام بھی نہیں کرتے۔ جے انیا عورت گنجے فرشتے، جدھر گئیاں بیڑیاں ادھر گئے ملا، جدھر جے تسی او جے امام، جے امام او جے تسی خفنا ہے۔ میں تو سانی آنا پیا میں ویسے گل کرنا، ایک امام صاحب ہے وہ نماز کرنا بھولنا ہے یار، بہت بھولنا ہے نماز۔ اس مقتدیاں آکھا استاد جی تسی بم بھول لے ہو، تو انہاں آکھا میں اور بھی زیادہ بھول ساں، آجا نہیں میں اور بھی زیادہ بھول ساں۔ تو لوگ پریشان ہو گئے، انہاں کہا کیوں استاد جی؟ انہاں کہا میں دینے کی وہ کھانے سے کوئی کیوں کرے نہ کیوں شو دیو، کوئی چیز بادام شدام دو میں کھاواں، میرا مغز تار ہوئے تو میں نہ بھولانا، تسی کھانے سے میں سکی روٹی بھی نہیں دینے ہو تو میں بھولسا نہیں تو میں کی کرساں؟ تسی کتنا پڑھ لے ہو؟ جو تسی بھی نہیں پڑھنے، میں تھوڑا امام آنا تو ساری روٹیاں کھانا جو تسی ہو جو اسی تو نہیں آنا بھائی خفن ہویا۔ اچھا تو ساڑھے تو ماشاءاللہ بڑے نیک لوگ ہو، اچھے لوگ ہو تسی۔ میں ویسے ایک معاشرے کی عام بات عرض کرتا ہوں بھائی، تو ہم اہدنا الصراط المستقیم دیکھو نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے بعد ہم نہیں کہتے یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ یہ دعا ہمیں ہر وقت کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھی راہ پر۔ اب سیدھی راہ کون سی ہے بھائی؟ آگے اس کی تھوڑی سی تفصیل فرما دی، صراط الذین انعمت علیہم، راہ ان لوگوں کی، یہاں لوگ فرمائے الذین، وہ لوگ جن پر اے اللہ تو نے انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا، تیرا انعام جن پر ہو گیا نا، یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ اس لیے بھائی کہ جس پر اللہ نے انعام کر دیا نا وہ پاس ہو گئے، وہ پاس ہو گئے کہ نہیں پاس ہو گئے؟ جب وہ پاس ہو گئے تو ان کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ اب دیکھو نا، آپ اگر کسی سے یہاں سے پوچھتے ہو کوئی بہت مشکل راستہ ہے، جن کو سیر کا شوق ہوتا ہے نا، وہ جھیل سیف الملوک، کمراٹ تے پتہ نہیں کیڑے کیڑے جنگلات، نوی نوی چیزاں لوگاں کڈ آندیاں، فلانی جھیل فلانا جھیل آنسو، تو کوئی کہے یار کمال ہو گئی، بڑا زبردست راستہ، بہت خوبصورت جگہ ہے جی، وہ جھیل انسان رہنا تے سارے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، اور یہ بڑی تعریفیں کرے۔ تو پہلے تو اگر آپ کے دل میں شوق ہو تو آپ اس سے پوچھیں گے بھائی راستہ کدھر سے جاتا ہے؟ وہ پھر آپ کو راستہ بتاتا ہے، فلاں فلاں راستہ۔ پھر آپ پوچھتے ہیں تو گیا ہے؟ پوچھتے ہیں نا تو گیا ہے؟ اگر وہ آکھے نہیں جی نہیں توبہ توبہ میں تو نہیں گیا، تو کہا تو نہیں یاد اساں مارنا ہے میں خام خواہ، اسی بھی نہیں میں نے۔ لیکن اگر وہ کہیں میں گیا جی، ایک دفعہ نہیں میں کتنی دفعہ گیا جی، ہر دفعہ ایک عجیب لطف آنا ہے جی، ہر دفعہ جاتا ہوں بہترین، بڑا مزہ آتا ہے بڑا، پھر دل میں دیکھو شوق پیدا ہوتا ہے یار ہم بھی جائیں، یہ گیا ہوا ہے، یہ اس راستے پر گیا ہوا ہے، یہ منزل مقصود تک پہنچا ہے، راستے کی اونچ نیچ وہ سمجھا دے گا، کون کون سا سامان چاہیے، بسترہ چاہیے، گرم کپڑے چاہیے، کیسے بوٹ چاہیے، فلاں فلاں چیزیں ساتھ لے لو، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح بھائی اس دین پر پورے کا پورا عمل کیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یوں کہو صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے اے اللہ انعام کیا، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بڑے بڑے فتنے ہوں گے، آزمائشیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، اور مشکات شریف کی حدیث ہے خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا مستقیما وخط من ہا ہونا وہا ہونا وہا ہونا وہا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی لکیر کھینچی اور اس میں سے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی ننھی منی بہت ساری لکیریں کھینچ کے فرمایا ھذہ سبل السلام، ہدایت کا یہ ایک راستہ ہے، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، میرا اور میرے صحابہ کا راستہ،
یہ سلامتی کا راستہ ہے، جو اس پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو صراط الذین، راہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، اے اللہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور منعم علیہ گروہ کون سا ہے بھائی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یاد رکھو۔ دوسری جگہ اس کی تفصیل بھی ہے، تھوڑی سی بات لمبی ہو جائے گی۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ان کے راستے پر چلنا۔ النبیین، نبی جو ہے نا جی، وہ تو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ مکمل ہو گیا نا، حضور آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہے نا، صدیق، شہداء، صالحین، یہ سارے بدرجہ کمال صحابہ کرام کے اندر موجود تھے۔ صحابہ سے بڑھ کر کے صدیق کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کر کے شہید کوئی نہیں، صحابہ سے بڑھ کر کے صالح کوئی نہیں۔ تو گویا صحابہ کی زندگی، صحابہ کرام کے راستے پر چلنا، یہ اگر کسی کو نصیب ہو جائے نا جی، بس وہ پھر کامیاب ہے۔ اور آگے فرما غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے پر نہ چلانا۔ ام المومنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں غیر المغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب علی غضب، یہ یہودی ہیں۔ اور ضالین سے مراد گمراہ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ اے اللہ نہ ہمیں عیسائیوں کے راستے پر چلانا، نہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر چلانا، بلکہ ہمیں صحابہ کے راستے پر چلانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام بھائی وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کیا ہے، ایک ایک سنت عام زندگی میں، عام یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نوافل، تلاوت قرآن، جہاد، یہ تو ہے ہی ہے نا عام زندگی میں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بہت بلند درجہ کے صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے صاحبزادے ہیں حضرت عبداللہ۔ یہ ایک دفعہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، جاتے جاتے انہوں نے اپنی سواری رکوائی، سواری رک گئی، اپنے گھوڑے سے حضرت نیچے اترے اور تھوڑا دور آگے جا کر کے اس طرح زمین پر بیٹھے جیسا کوئی آدمی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، لیکن آپ کو حاجت نہیں تھی، ویسے ہی تھوڑی دیر بیٹھے، پھر واپس آئے، آ کر کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور تھوڑا مسکرایا اور پھر چل پڑے۔ جو ساتھی تھے انہوں نے عرض کیا حضرت آپ نیچے اترے، قضاء حاجت کی جو وہ ضرورت نہیں تھی، آپ وہاں سے اتنی تکلیف اٹھائی، وہاں تک تشریف لے گئے اور وہاں ایسے بیٹھے، پھر اٹھ کر کے واپس آ گئے اور گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر چل پڑے، پھر مسکرائے، یہ ہمیں تو معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اسی طرح میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ میں حضور کے ساتھ ایک سفر پہ تھا، اس جگہ پر جب سواری پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت تھی، ضرورت تھی، آپ سواری سے اترے، اس جگہ تک وہاں تک تشریف لے گئے، وہاں سے جب آپ فارغ ہو گئے پھر واپس تشریف لائے، سواری پر سوار ہوئے، تبسم فرمایا اور چل پڑے۔ تو اگرچہ میں یہاں پہنچا مجھے حاجت نہیں تھی، لیکن میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ میں یہاں سے وہ کام کرے بغیر گزر جاؤں جو میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے عام زندگی میں بھی جی، عام زندگی میں، آج ہم مسلمان اپنے کو کہنے والے عام زندگی تو چھوڑو،
فرائض میں، واجبات میں، ان چیزوں میں بھی ہم جو ہے نا جی پوری توجہ نہیں کرتے، تو سنتوں کو بھائی زندہ کرنا ضروری ہے، یاد رکھو۔ تو کوئی آپ حضرات میں سے کوئی ایسا ہے کوئی سنتیں زندہ کر لے گا؟ میں ذرا جے سونا نا تو تسی سوچو ذرا آدھا گھنٹہ کوئی کر لے گا بھائی سنت کو زندہ؟ ماشاءاللہ۔ چلو آج ایک آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں، کی نام جی ساڑا؟ امتیاز، ماشاءاللہ۔ یہ آپ کا گھر ادھر ہی ہے کہیں؟ اچھا اچھا اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھو انہوں نے بڑی اچھی نعت پڑھی تھی، تو نعت بھی آدمی پڑھے تو دل میں محبت ہوتی ہے تو نعت پڑھتا ہے نا جی۔ بعض چیزوں کا لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا نا۔ آج آپ کی یہاں مسجد میں یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ وعدہ کریں گے کہ آج کے بعد یہ اپنی داڑھی سنت کے مطابق کریں گے، یعنی ایک بالش کریں گے نا جی، ماشاءاللہ۔ دیکھو چلو ساڑھے جلسہ کامیاب ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا نا، وہ ایک دفعہ پھنس گیا نا ایک بندے نے تو اعلان کر دیا نا جی۔ یہ دیکھو یاد رکھو، داڑھی جو ہے نا، سنت جو ہے نا، سنت کم از کم اتنی ہے کہ ایک مشت ہونی چاہیے، اس سے بڑھ جائے حکم ہے، حضور نے فرمایا قص الشوارب وعف اللحى، مونچھیں کترایا کرو، داڑھی بڑھایا کرو، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تیری میری ملاقات حوض کوثر پر ہو۔ حضور نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ صحابی کو فرمایا تھا، اے ثوبان قص الشوارب وعف اللحى، مونچھیں کترایا کر، داڑھی بڑھایا کر، حتی تلقانی، یہاں تک کہ تیری میری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ تو اس نیت سے بھائی آدمی داڑھی بڑھائے۔ اور ویسے سنت تو یہی ہے، لیکن رخصت یہ ہے آدمی اگر ایک مشت کر کے نیچے سے کاٹ دے نا تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل یہ تھا، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اگر زیادہ لمبی ہو جائے بھائی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ پاری نہیں لگنی تو پاری لگنی ہے، ارشد نہیں لگنی نا، یہ ساڑھا نکے انہوں نے سنگی ہے تو عبد الحکیم پاری لگنی ہے، ماں بھی نہیں پاری لگنی، اتنی لمبی لمبی پاری، بالکل پاری، اس کا کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھو، اور اچھی لگتی ہے الحمدللہ، خوبصورت لگتی ہے، سنت رسول ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اور عزیزوں داڑھی اتنی ضرور ہونی چاہیے۔ ہاں آخری بات بتاتا ہوں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا تعویذ لینے کے لیے، تو اس کی داڑھی ذرا چھوٹی چھوٹی تھی، حضرت نے اس کو تعویذ دیا اور پھر فرمایا اس سے کہ بوڑھا آدمی تھا، سفید داڑھی تھی، فرمایا نماز پڑھنے ہونے ہو کہ جی الحمدللہ نماز پڑھتا ہوں۔ فرمایا جب آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہو کہ ہاں جی میں سجدہ بھی کرتا ہوں۔ فرمایا اچھا جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارے کون کون سے اعضاء اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں؟ دیکھو سمجھانے کا انداز ہوتا ہے نا۔ وہ کہنے لگا حضرت دو ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پاؤں اور چہرہ، یہ سارے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، میری پیشانی بھی سجدہ کرتی ہے، میرے دو ہاتھ بھی سجدے کرتے ہیں، میرے دونوں گھٹنے بھی زمین پر ہوتے ہیں، دونوں پاؤں بھی۔ تو پھر حضرت رحمۃ اللہ فرمایا اچھا تسا نے آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کی یہ داڑھی کے جو بال ہیں یہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کریں؟ اس کے دل پر بات لگ گئی، کہتا میں سمجھ گیا جی، انشاءاللہ میں اتنی کرساں کہ میری داڑھی جڑی ہے نا یہ بھی اللہ نے سامنے سجدہ کرے، میری داڑھی نے وال بھی اللہ نے سامنے سجدہ کرو۔ تو یہ ایک بات ہوتی ہے بھائی، یہ زندگی عارضی زندگی ہے، کب تک ہم نے زندگی میں رہنا ہے بھائی کوئی پتہ نہیں۔ کم از کم کل جب ہمارا جنازہ اٹھے نا جی تو ہمارے چہرے پر رسول اللہ کی سنت تو ہو نا، اور تو اعمال ہمارے ایسی ہیں، میں اپنا رض کرتا ہوں بھائی ہمارے اعمال اور کون سے ہیں؟ نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہیں تو نمازوں میں ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا ہم نے کیا پڑھا ہے، قرآن ہمارے سینے میں کوئی بھی نہیں ہے، صدقہ خیرات کا حال ایسا ہی ہے۔ تو بھائی کم از کم چلو ہم گناہگاروں کے پاس اور کچھ نہیں، تو یہ داڑھی کے اگر بال ہونا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے
کچھ حیا کر جائیں اور ہم سے عذاب دور ہو جائے، ورنہ اور کون سی چیز ہے بھائی، قبر میں ہم اور کیا چیز لے کے جائیں گے۔ تو یہ اگر سنت پر عمل ہو جائے نا جی، تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری آپ کی نجات کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، فرائض واجبات بھی اللہ تعالیٰ پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔